الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یوں تو قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں آج کے دن کی مناسبت سے غزوہ بدر کا واقعہ بہت معروف اور مشہور ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ میں اس سے پہلے کہ اس غزوے پر کچھ بات کروں، اس کے جو پس منظر تھا اس کے حوالے سے ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ نے اعلان حق فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میری اتباع کرو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتے چلے گئے اور نہ ماننے والے بھی بغض، حسد، کینہ، دشمنی، نفرت اپنے سینوں میں لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنتے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ برابر فرماتے رہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کو تکلیف دی جاتی، آپ پر ظلم کیا جاتا، آپ پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اس گلشن کی آبیاری فرماتے رہے، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، صحیح عقیدہ لوگوں کو بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے۔ یہ ہوتا رہا اور مشرکین مکہ جو وہاں کے سردار تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے دھمکیاں دیں، مارا پیٹا، ظلم کیا، تشدد کیا۔ نوبت بہیں جا رسید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے آئے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکہ کے سرداروں کی سرداری بچ گئی اور وہ اپنے انتقامی اور اپنے جو دشمنی والے جذبات سے اس سے باز آ جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد بھی مکہ کے قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت والا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ اب یہاں پر مدینہ کے حالات کچھ ایسے تھے۔ یہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جو بعد میں رئیس المنافقین بنا۔ یہ عبداللہ بن ابی ایسا شخص تھا کہ مدینہ کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے۔ مدینہ کے لوگ
ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا ماننے والے تھے اور ان کے سر پر تاج رکھ کر انہیں باقاعدہ طور پر اپنا سردار ماننے ہی والے تھے، بلکہ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تاج بھی تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی سارے قبائل کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی طرف ہو گیا، اور عبداللہ ابن ابی کی جو سرداری تھی وہ پس منظر میں چلی گئی۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوا کہ اگر یہ تشریف نہ لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مدینہ کا سردار میں نے ہونا تھا، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے میری سرداری پس منظر میں چلی گئی ہے۔ ادھر سے مدینہ طیبہ کے اندر عبداللہ ابن ابی اور مکہ کے اندر جو قریشیوں کے سردار تھے، ابو جہل، ابو الحکم، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے نام تھے۔ ادھر سے ان کی دشمنی، ادھر سے اس کے اندر حسد کی آگ۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس کو مدینہ سے باہر نکال دیں، یہ نہ ہو کہ ہم قریش آئیں اور اس مدینہ پر چڑھائی کریں یثرب پر اور تم کو ہم مار ڈالیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جو اس کے ساتھی تھے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسے ایسے خط آیا ہے اور خط کے اندر یہ بات کی گئی ہے۔ اس خط کا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلا اور یہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش ایک نئی چال چلنے لگے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس گئے اور جا کر وہاں پر ان کے سردار بھی جمع تھے اور لوگ بھی جمع تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، قریشی تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہو۔ اگر تم نے مجھے نکالنے کی کوشش کی، میرے ساتھ مہاجرین بھی ہیں، میرے ساتھ مدینہ کے انصار بھی ہیں، تم یہاں اپنے گھر کے اندر مارے جاؤ گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن ابی کے جو ساتھ والے لوگ تھے ان کے جذبات ڈھیلے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو محمد کے دل کو لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا وہ باز آ گئے۔ لیکن یہ عبداللہ ابن ابی خفیہ طور پر قریش مکہ کے ساتھ مسلسل رابطوں میں رہا۔ ادھر یہ تھا کہ قریشی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلسل تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس حوالے سے دو چیزیں ان کے پیش نظر تھیں۔ نمبر ایک معاشی قوت اور نمبر دو افرادی قوت۔ افرادی قوت کے لیے مکہ کے قریشیوں نے مکہ کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے ان کے سرداروں کے ساتھ معاہدات کیے، اور معاشی قوت کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مکہ کے اندر ایک اعلان کرایا کہ اس بار مکہ سے جو قافلہ تجارت کی غرض سے شام جائے گا، وہ قافلہ جب جائے گا اور واپس سامان لائے گا، اس کا سارا منافع وہ اس کام کے لیے صرف کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الیاذ باللہ موت تک لے جانے کے لیے ایک راہ بنایا جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کی مشرکہ عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کر
اس شام کو جانے والے تجارتی قافلے کے اندر وہ ڈال دیے تاکہ اس سے جو منافع آئے گا اس منافع سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کا خاتمہ کر سکیں گے۔ یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر شام کی طرف گئے۔ اس وقت تک حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ یکم ہجری کا واقعہ ہے، پہلی ہجری جو ہے اس کا واقعہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ بنا کر وہ یہاں سے شام کی طرف جا رہا ہے، اور شام سے پھر جو سامان لائے گا اس کا جو منافع ہوگا اس کو میری دشمنی کے اندر خرچ کیا جائے گا، اور اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے تانے بانے بننے شروع کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ ابو سفیان کا تعاقب کرو۔ یہ گئے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ بہت دور جا چکا تھا اور وہ شام پہنچ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو سفیان شام پہنچ گئے ہیں، اور جب شام سے واپس آئیں گے اس وقت ہم آپ کو مطلع کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب ابو سفیان وہاں سے واپس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہاں اتنی بات ذہن میں رہے، یہ جنگ کا مشورہ نہیں تھا، یہ محض اس چیز کا مشورہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لا رہا ہے، تجارتی قافلہ، اس قافلے کو راستے میں ہی سلب کر لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تاکہ مشرکین کی جو معاشی قوت ہے وہ مضبوط نہ ہو اور مضبوط ہو کر اسلامی ریاست کو نقصان نہ دے۔ تو اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیار ہو گئے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے۔ 313، 15، 17 مختلف تاریخی روایات ہیں، جتنے بھی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 سے کچھ زائد افراد تھے۔ ان میں بعض روایات کے مطابق 60 اور بعض روایات کے مطابق 80 مہاجرین تھے، باقی سب انصار تھے، یعنی 80 وہ افراد تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اور باقی افراد وہ تھے جو یہیں کے رہائشی تھے مدینہ طیبہ کے، جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، جب آگے چلے پتہ چلا ابو سفیان ہر آنے جانے والے سے یہ حالات کی خبر لیتا رہتا تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ میرا قافلہ لوٹنے کے لیے، سامان تجارت کو لوٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل پڑے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جلدی سے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو اس کام پر مقرر کیا کہ تم جاؤ اور جا کر مکے میں یہ اعلان کرو کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کا اندیشہ ہے۔ یہ تیز رفتار گھڑ سوار تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچا، اور اس وقت کے عرب کے دستور کے مطابق اس نے جا کر اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، کان کاٹ دیے، اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ دیا اور زور سے چلانا شروع کیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں پر جتنے قریشی موجود تھے، ان کے اندر ابو جہل تھا، ان کے اندر امیہ بن خلف تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، یہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑے لو لشکر کے ساتھ
اسلحے کے ساتھ انہوں نے وہاں سے تیاری پکڑی۔ اب ابو جہل کو ایک اندیشہ بہت زیادہ تھا، وہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں مکہ سے اور آگے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو ایسی صورت میں کہیں بنو کنانہ یہ جو ایک قبیلہ ہے یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو یہ اس نے اس بات کا اظہار مختلف موقعوں پر بھی کیا۔ تو شیطان نے بنو کنانہ کے سردار اعظم جو ان کا تھا سراقہ بن مالک مدلجی، اس کی صورت دھار کر ابو جہل کے پاس آیا اور یہ کہا کہ سردار تم دل چھوٹا مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنا جھنڈا بھی لے آیا اور اپنی جو شیطانی ذریت تھی اس کو بھی وہاں پر نمودار کر دیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، یہ بھی اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے پیش نہیں آ سکتی۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ ادھر سے ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں اسی راستے کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا، سردار آدمی تھا، عرب کے راستوں سے واقف تھا۔ اس نے فوراً اپنے قافلے کا رخ جو معروف راستہ تھا اس سے ہٹا کر سہل سمندر پر ڈال دیا اور اپنے قافلے کو بڑی آسانی کے ساتھ چھپ چھپا کر یہاں سے لے کر آگے کی طرف چل دیا، اور یوں خود تو بچ گیا اور پھر اس نے ایک اور قاصد بھیجا مکہ کے اندر کہ میرا تجارتی قافلہ کسی نے نہیں لوٹا، تم لوگ وہیں رہو، آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ادھر سے مکہ کے سردار قریشی وہ چل پڑے تھے پہلے سے، وہ راستے میں تھے، انہیں معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا یہ پیغام آیا ہے، تو آپس میں مشورہ ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ جب خطرہ ٹل گیا ہے تو آگے پیش قدمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ خاتمہ کیے بغیر مکہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سراقہ بن مالک مدلجی جو تھا، اس کی شکل میں جو شیطان تھا، اس نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ لوگ پھر ان کے قدم مضبوط ہو گئے۔ اب دو قافلے ہیں، ایک قافلہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے چل کر آ رہا ہے، دوسرا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں واپس مکہ کو جا رہا ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل جو مکہ سے نکل چکا تھا، اس نے کہا کہ میں اب لڑائی کر کے ہی آؤں گا، اور اس کے لیے اس نے شروع میں جو لاؤ لشکر ساتھ لیا تھا، اس کے اندر تلواریں، اس کے اندر نیزے، بھالے، اور اس کے اندر ڈھالیں، زریں، جتنا جنگی آلات اور سامان تھا وہ سارے کا سارا لے کر آیا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کے ارادے سے تو تشریف ہی نہیں لائے تھے، آپ تو ابو سفیان کے اس قافلے کا مال و متاع لینے کے لیے آئے تھے تاکہ یہ لوگ مضبوط ہو کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت 313 15 17 جتنی بھی تعداد تاریخ نویس نے لکھی ہے، یہ لوگ ساتھ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بہت سارے امور آ گئے۔ وہ امور کیا تھے کہ انصار مدینہ کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو ہماری آپس میں معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انصار مدینہ نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی آپ کے خلاف چڑھائی کرے گا، آپ مدینہ میں ہوں گے، اور کوئی باہر کا بندہ آ کر مدینہ پر چڑھائی کر کے آپ کو نقصان دینا چاہے گا تو ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چونکہ اب مدینہ سے باہر آ چکے ہیں اور یہ بات انصار کے معاہدہ میں شروع میں شامل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پہلے ان سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر رکے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. آپ نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے. تو فقام ابو بکر فقال و احسن، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے کچھ مشورہ دو. اس کے بعد فقام عمر فقال و احسن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بہت خوبصورت تقریر فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے کچھ مشورہ دو. جب یہ بات سنی تو حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معک، ہم جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور ہم قوم موسیٰ کی طرح بے وفا قوم نہیں ہیں. واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم وہ ایسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ولیکن وہ تو قوم موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے. لیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ تلوار اٹھائیں گے ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے کی جانب بڑھیں گے ہم پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ دائیں جانب رخ کریں گے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، آپ بائیں جانب رخ کریں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لو سرت بنا الی برق الغماد لجالدنا معک، اے اللہ کے رسول یہ تو ہم ابھی اس مقام پر پہنچے ہیں، ہم جب آئے ہیں اپنے گھروں سے اپنی کشتیاں جلا کر آئے ہیں، ہم آئے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے جسے ساتھ دینا کہتے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب ہی ہم مدینہ سے نکلے ہیں، اگر یہاں سے برق غماد تک بھی ہمیں جانا ہوا یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ بھی مہاجر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر خواہش یہ تھی، یہ تو ابو بکر بھی مہاجر ہے، عمر بھی مہاجر ہے، مقداد بن اسود بھی مہاجر ہے، یہ سب مہاجر صحابہ بول رہے ہیں، کوئی انصار صحابہ میں سے نہیں بول رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا اظہار فرمایا کہ لوگوں کچھ مشورہ دو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے اندر اتنے عظیم المرتبت انسان ہیں جیسے مہاجرین کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا جیسے مقام ہے انصار کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مقام ہے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں. ہم پہلے اس لیے خاموش تھے کہ ہمارے جو مہاجر بھائی کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی ہمارے مہاجرین بھائی نے، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کر دی ہے. لیکن اگر آپ انصار کے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو پھر میں انصار کے قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بکا وصدقناکا، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم حالات کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، بلکہ اگر آپ نے ہمیں حکم دیا لو استعرضت بنا ھذا البحر لخذنا معه، اگر لخذناہ معک، کہ اگر آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سامنے یہ جو سمندر آ رہا ہے
اس سمندر میں کود جاؤ۔ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آنے والا ایک انصاری صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم آپ کے مسلسل ساتھ ہیں۔ میرے بھائی مقداد نے تو برق غماد تک کی بات کی ہے، ہم اپنی اونٹنیوں کو، ہم اپنی سواریوں کو آپ کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ مدینہ سے لے کر اگر ہمیں یمن تک بھی جانا پڑا، یا رسول اللہ ہمیں دوسری ایک کنارے پر بھی جانا پڑا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو پھر آگے چلو۔ ادھر سے پتہ چلا کہ بدر کے قریب مقام بدر، یہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب کی جانب واقع ایک علاقہ ہے۔ اس کے چاروں سمت میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ ریتلی قسم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ قریش اور ان کے سردار ابو جہل اپنے قافلے کو لے کر بدر پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اپنے صحابہ کو لے کر پہنچ گئے۔ اب دشمن نے چال یہ چلی کہ اس علاقے کے اندر جو پانی والی جگہ تھی وہ خود رکھ لی، اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑی جہاں ریت تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایسے حالات تھے، بظاہر جگہ محسوس ہوتا تھا کہ شکست ہی شکست ہوگی۔ کہاں 313 نہتے، میں نے عرض کیا کہ چند تلواریں ساتھ لے کر گئے ہیں، صرف 2 گھوڑے لے کر گئے ہیں۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 70 یا بعض روایات کے مطابق 80 اونٹنیاں ہیں، باری باری 3 بندے سوار ہو کر اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے۔ اب یہاں کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جس جگہ مسلمان تھے وہ جگہ خشک، ریتلی، پانی کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ پیاسے بھی ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، صحابہ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور نماز کے لیے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا، بہت پریشانی کا عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کی ہے، اور اس موقع پر تقریباً 7 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل دعائیں مانگی ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیری حواشی کے اندر لکھا ہے کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بدر پہنچے ہیں اور صبح بدر کا معرکہ لڑا جانا تھا، یعنی 17 رمضان کی، جو رمضان المبارک کی جو رات تھی، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسلسل ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صدیق، یہ دونوں ساری رات اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ بہت عجیب مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کی جو چادر مبارک ہے وہ کندھوں سے ڈھلک جاتی ہے، نیچے اتر جاتی ہے، اور یوں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے دست بدعا ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اور بعض روایات میں الفاظ دوسری طرح ملتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، کہ یا اللہ اگر تو نے ان کو یوں ہی ضائع کر دیا، یہ جو مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں، تو پھر لن تعبد فی الارض ابدا، پھر آج کے بعد روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں آنے والے صحابہ کو عزت بخشی ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے کہ اس وقت قیامت کی صبح تک دین کا سارا مدار انہی چند نفوس پر ہے۔ اگر یہ لوگ زندہ بچ گئے تو قیامت تک دین باقی رہے گا، اور اگر یہ لوگ، اللہ نہ کرے اگر یہ لوگ آج یہیں پر ختم ہو گئے تو اسباب کے درجے کے اندر دین آگے نہیں پھیل سکے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا میں مصروف ہیں، ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے دعا مانگ لی، میں نے بھی دعا مانگ لی، اب کام ہے اللہ کے اس وعدے پر یقین کرنے کا۔ اللہ نے جو آپ کو رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، آپ کی مدد اور نصرت کا جو وعدہ اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمایا ہے، وہ ضرور سچا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اب اللہ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور یوں ساری رات دعا میں گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی کی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت پہلی کیا نازل ہوئی کہ یہ ایسی جگہ تھی کہ جو ریتلی جگہ تھی، یہ ایسی جگہ تھی کہ جو خشک جگہ تھی۔ اللہ رب العزت نے میہ برسایا، بارش برسائی، اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی بھی میسر ہو گیا، وضو کے لیے پانی بھی آ گیا، اور جو ریت وغیرہ تھی وہ بھی بیٹھ گئی، اور یہ سارے حالات مسلمانوں کے حق کے اندر مفید ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے جو ان قریشیوں کی جگہ تھی وہاں پر پھسلن ہو گئی، وہاں پر پانی بہت زیادہ ہو گیا، کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے جو ہے نئے مصائب کھڑے ہو گئے، اور مسلمانوں کے حق کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت اترے۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی کی ہے۔ مسلمان صف باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، چند تلواریں ہیں، نہتے ہیں، چند لوگوں کے پاس زرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہتے کھڑے ہوئے۔ اور ادھر سے ابلیس وہ ابو جہل کے ساتھ، جب یہ ساتھ تھا، یہاں پر عجیب ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عجیب معاملہ یہ پیش آیا کہ ہر دو فریق، یعنی مسلمان بھی اور کفار بھی، دونوں اپنے لشکر کو دگنا محسوس کر رہے تھے۔ مسلمان تو کر ہی رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زائد، اور کفار جو ہیں وہ 1000 کے قریب ہیں، یعنی دگنی نہیں تگنی قسم کی مقدار زیادہ تھی، تو یہ تو زیادہ نظر آ ہی رہے تھے۔ ادھر سے قریش کو بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شروع میں مسلمان یہاں پہنچے، ایک گھبراہٹ کا عالم، پہلی مرتبہ یہ سارا کچھ ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا دل مضبوط کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اگر صبر کے ساتھ رہو گے تو میں تمہاری مدد اور نصرت کے لیے ملائکہ نازل کروں گا۔ چنانچہ یہاں ملائکہ نازل ہوئے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ہوا کا ایسے ایک جھونکا آیا، تیز جھونکا، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، حضرت جبریل فرشتوں کی ایک جماعت لے کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا جھونکا بھی آیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، یہ دوسرے فرشتے حضرت میکائیل یہ لے کر، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے نبی کے جو مقرب فرشتے ہیں، یہ یہاں پر فرشتوں کی فوجیں لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ اس لیے قریش کو بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی، اور مسلمانوں کو بھی قریش کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی۔ مارکا شروع ہوا، ادھر سے قریشی آئے تو مبارزت دی گئی۔ مبارزت کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اپنے فریق مخالف کو مقابلے کے لیے بلانا۔ انہوں نے مبارزت دی، حل من یبارز، کوئی ہے جو ہمارا آ کر سامنا کرے؟ ادھر سے انصار صحابہ کھڑے ہوئے، ادھر سے 3 آئے تو ادھر سے بھی 3 انصار صحابہ گئے، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، اور بعض نے اس کے علاوہ بھی نام لکھے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تم کون ہو؟ قریشیوں نے انصار سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔
تو انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تم چھوٹی قوم ہو، تم ہمارے ٹکر کے لوگ نہیں ہو، ہمارے ہمسر نہیں ہو، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے خواہاں ہیں، ہم تو مہاجرین کے ساتھ لڑیں گے، ہم تو اپنے مد مقابل قریشیوں کے ساتھ لڑیں گے، تم جاؤ واپس جاؤ۔ اور کہا اخرج علینا کفاءنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمسر اور ہمارے جو برابر کے لوگ ہیں قریشی، ان کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے خاندان کے بندے پیش کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے کے بیٹے ہیں، اب تم جاؤ اور جا کر قریشیوں کے ساتھ لڑو۔ ادھر سے بھی 3 آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور ادھر سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ 3 شیر دل مجاہد صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان مبارزت میں اترے ہیں۔ حضرت علی نے جو ان کا مد مقابل آیا اس کو مار گرایا، حضرت حمزہ نے جو ان کا مد مقابل تھا اس کو مار گرایا، اور حضرت عبیدہ بن حارث کے مد مقابل میں برابر کی ٹکر رہی، ایک بار حضرت عبیدہ بن حارث کرتے، ایک بار ادھر سے حضرت عبیدہ بن حارث پر ہو جاتا، یوں ہو جاتا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو بہت سخت چوٹیں آئیں جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اپنے اپنے شکار سے فارغ ہوئے، یہ دونوں اپنے اپنے فریقوں کو مار چکے، تو فوراً گئے اور عبیدہ کے ساتھ لڑنے والے شخص کو جا کر ختم کر دیا۔ یوں پھر گھمسان کرن پڑا، پھر اس کے بعد جو قریش کی صفیں تھیں اس کے اندر کھلبلی مچی، وہاں پر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو اس موقع پر ابو جہل نے بہت اضطرابی کیفیت کے اندر تھا، اور جب یہ آیا تھا اتنے غرور کے ساتھ آیا، تکبر کے ساتھ آیا، گھمنڈ کے ساتھ آیا، اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا مقابلہ کرنے کی تو قریش وہاں کے انصار اور مہاجرین میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، یہ سوچ کر آیا تھا۔ لیکن اور پھر اس نے یہ کہا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب یہ وہاں سے چلنے لگا تھا مکہ سے، تو اس نے وہاں چلنے سے پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ جو تیرے ہاں سب سے افضل اور اعلیٰ قوم ہے اللہ اسے تو نے فتح عطا فرمانی ہے، اور جو گھٹیا قوم ہے اللہ تو نے اسے شکست دینی ہے۔ پھر اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لایا، شراب لایا، اور یہ سوچ کر آیا کہ پہلے ہم وہاں جا کر شراب پئیں گے، وہاں جا کر ہم فلاں فلاں کام کریں گے، ہم ناچیں گے، گائیں گے، وہاں پر موج مستیاں کریں گے، اور جو شراب کی محفلیں ہیں وہ سجائیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، نہ تو وہ سارا کچھ جو ان کے دلوں میں تھا وہ کبھی ارمان پورے ہو سکے۔ ادھر سے جو مہاجرین اور انصار کی مختصر سی جماعت گئی ہوئی تھی یہ دعا کے اندر مصروف تھی، وہ اپنے طاقت کے نشے کے اندر دھت شراب کے نشے میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی عجیب عجیب حالتیں تھیں۔ خیر میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ابو جہل نے جب یہ اضطرابی کیفیت دیکھی تو ابو جہل نے اپنے لشکر کو یہ کہا کہ مجھے اپنے حصار میں لے لو، جب تک میں موجود ہوں یہ مدینہ سے آئے ہوئے محمد اور اس کے ساتھی، یہ مدینہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور انصار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کم سن کم عمر بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، مجھے آ کر یوں چپکے سے پوچھنے لگا چچا ابو جہل کون سا ہے، مجھے ذرا ابو جہل تو دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب اس بچے کو دیکھا کہ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ کم سن ہے، کم عمر ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھتیجے تو نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، وہ انصار صحابی، وہ کہنے لگے کہ چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب ہے، میں نے سنا ہے
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، آج اگر مجھے نظر آ گیا میری تلوار کے وار سے وہ بچ نہیں سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی اس بچے کی اور میری یہ گفتگو ختم ہوئی ہی تھی کہ دوسری جانب سے ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے آ کر بھی اسی پہلے بچے جیسی میرے ساتھ گفتگو کی اور مجھ سے کہا کہ چچا مجھے دکھاؤ ابو جہل کہاں ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور مورخین نے ان کے نام لکھے ہیں، بعض حضرات نے تو ایک ہی نام لکھا ہے، حضرت معاذ بن عمر بن جموح، یہ ایک کم سن صحابی ہیں، اور دوسرے کا نام بھی معاذ بن افراح ہے۔ یہ دونوں آپس میں بھائی نہیں ہیں، یہ عام طور پر جو ہمارے ہاں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ دو کم سن اور نو عمر بچے آئے اور دونوں آپس میں بھائی تھے، یہ بھائی نہیں تھے، نام ایک ہی جیسے تھے، ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموح ہے اور دوسرے کا نام معاذ بن افراح ہے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ دوسرے کا نام معوذ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے معاذ ہے یا معوذ ہے، بہرحال انہوں میں سے۔ تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے، بے چینی کی کیفیت کے اندر ہے، تو میں نے ان دونوں عقابوں سے کہا، دونوں ان شاہینوں سے کہا، دونوں ان شیر دل ننھے مجاہدوں سے کہا، میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار، وہ ہے ابو جہل۔ میری یہ بات سنتے ہی یہ دونوں ایسے لپکے اس پر، ایک نے جا کر اس کی پنڈلی پر وار کیا، دوسرے نے اس کے گھوڑے کو گرایا، اور دونوں نے ابو جہل کو نقصان پہنچایا۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے ابو جہل کی پنڈلی پر وار کیا تو ابو جہل کا ایک پاؤں کٹ کر دور جا گرا، تو یہ ہو رہا تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے میرے کندھے پر وار کیا جس کی وجہ سے میرے بازو کٹ گیا، لیکن بازو جو کٹا ہوا تھا وہ میرے گوشت کے ایک لوتھڑے کی وجہ سے، جسم کے ایک جلد کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ یوں لٹکا رہا۔ یہ حضرت معاذ بن عمر پورا دن اسی ہاتھ کے ساتھ، لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ یہ لڑتے رہے، لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ یہ لڑتے رہے۔ پھر جب یہ تکلیف بڑھ گئی اور میدان بدر کے اندر یہ مزید کارروائی کرنے کے بارے میں مانع بنا، رکاوٹ بنا، تو پھر حضرت معاذ نے اپنے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے یوں رکھا اور یوں کھڑے ہو کر ایک جھٹکا دیا اور آپ کا یہ بازو جسم سے بالکل الگ ہو گیا۔ پھر آپ تنہا پھر آپ اپنے اسی ایک بازو کے ساتھ آپ میدان بدر کے اندر لڑتے رہے، آپ لڑتے رہے اور آپ کا ایک ہی بازو تھا جس کے ساتھ آپ لڑتے رہے اور ان کو شکست دیتے رہے۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا کیا بنا۔ یہ تو آئے تھے، ان بچوں نے تو کہا کہ ہم نے مار دیا ہے، لیکن مجھے اس کی کنفرم رپورٹ چاہیے، مجھے اس کی تحقیقی بات چاہیے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں میدان بدر کے اندر جو لاشوں کے پشتے اور پشتے لگے ہوئے تھے، وہاں ان کے اندر جب چکر لگانا شروع کیا تو دیکھا ابو جہل مرا پڑا ہے، لیکن ابھی بالکل نہیں مرا، ادھم ہوا پڑا ہے اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے یوں سینے پر پاؤں رکھا اور اس کی گردن پر بیٹھ گیا، اس کی جو داڑھی تھی اس کو پکڑا اور کہا کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تو نے آج اپنا انجام دیکھ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا انجام؟ جو اس کے اندر عزت والا تھا وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پا رہا ہے، ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، میں سردار ہوں، اب بھی میں سردار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خنجر نکالا اور اس کو جب میں مارنے لگا، وہ بدبخت کہنے لگا کہ تو اے بکریوں کے چرواہے، اے بکریوں کے چرواہے کی اولاد، تجھے پتہ ہے کہ تو کس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے؟
یہ قریشیوں کے سردار کا سینہ ہے، اور اگر تو میری گردن کاٹ بھی رہا ہے تو بالکل یہاں سے مت کاٹ، بلکہ ذرا نیچے سے کر کے کاٹ، تاکہ جہاں پر میرا سر رکھا جائے لاشوں کے اندر تو پتہ چلے یہ فلاں سردار کا سر رکھا ہوا ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس امت کا متواضع ترین انسان ہے، یہ ابو جہل جیسے متکبر ترین انسان کے سینے پر چڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کیا، اور اس سر کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا کٹا ہوا سر جب دیکھا اور اپنے دشمن کی یہ شکست دیکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے ہیں وہ نہایت قابل غور ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ اکبر، اللہ نام تیرا ہی بلند ہے، ذات تیری ہی بلند ہے، زور آور ذات تو ہی ہے، فتح دینے والی ذات تو ہی ہے، ہمارا کوئی زور اور ہمارا بس نہیں چلتا تھا، یہ تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مدد اور نصرت سے ہمیں تو نے ہمکنار کیا ہے۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اللہ جو تو نے اپنا وعدہ کیا تھا تو نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، جو تو نے اپنے بندے کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ تو نے کر دکھائی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے مدد کر دکھائی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور اس بڑے لشکر کو تنے تنہا آپ ہی نے شکست دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی اور فرمایا، فرعون وَهَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، یہ مر گیا۔ اب کفار کے اندر کھلبلی مچی، کفار کے جان کے لالے پڑ گئے، کفار چاہتے تھے کہ اب ہماری کسی طریقے سے جان بخشی ہو جائے، لیکن اس وقت وہ اللہ کے شیروں کے نرغے کے اندر تھے، اس وقت وہ مہاجرین اور انصار کے نرغے کے اندر تھے۔ کون مہاجرین اور انصار؟ کہ جن کی معاونت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرما دیے تھے، جہاں جبریل بھی موجود ہیں، جہاں پر میکائیل بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کی جو ایک روب تھا، ایک قوت تھی اور ایک دبدبہ تھا، وہ کفار کے دلوں پر یوں چھانے لگا۔ لیکن ابھی ایک اور شخص باقی تھا، امیہ بن خلف، یہ ابو جہل کے بعد بڑا سردار تھا، ابھی یہ باقی تھا۔ تو اس نے اپنے لشکر کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ امیہ بن خلف ابھی تک باقی ہے اور وہ مزید کچھ نقصان دے سکتا ہے، تو یوں جھپٹے یہ صحابہ کرام اور اس امیہ بن خلف کو یوں پارا پارا کر کے رکھ دیا، اس کا جسم یوں چھلنی کر کے رکھ دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے اندر فتح ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے اندر، 17 رمضان المبارک کے اندر مدینہ سے نکل کر بدر پہنچ کر اللہ رب العزت نے آپ کی مدد اور نصرت فرمائی ہے۔ اور پھر اس مدد اور نصرت کے اندر جو بنیادی چیز ہے، اگر ہم غور کریں اس پورے واقعے کے اندر تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد جس قدر پختہ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اسی قدر تیزی سے اترے گی۔ قرآن کریم میں ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ صحابہ ابھی دعا مانگ کر فارغ ہی نہیں ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ صحابہ ابھی اپنی دعا سے فارغ نہیں ہوئے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی۔ تو ہم اور جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی بھی اپنی قوت کے بھروسے پر نہیں لڑتے، اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتے۔ مسلمان کبھی بھی اپنی افرادی قوت کو سامنے رکھ کر میدان میں نہیں اترتے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور اقبال مرحوم نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس سارے واقعے کی منظر کشی کی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فتح ہوئی، وہاں ان کے کچھ سردار پکڑے گئے، 70 مارے گئے، ان کے اندر ابو جہل بھی مارا گیا، بڑا سردار۔
ان کے اندر امیہ بن خلف بھی مارا گیا، بڑا سردار۔ اور حالات ایسے پیش آئے کہ مہاجرین کے لیے دوہری آزمائش تھی، انصار کے لیے بھی آزمائش ہے، لیکن مہاجرین کے لیے دوہری آزمائش ہے۔ ادھر سے ایک مہاجر صحابی آتا ہے، اس کا مد مقابل اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ ادھر سے ایک مہاجر صحابی آتا ہے، مد مقابل اس کا بھانے ہو گئے۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھانجے ہیں، ان کے ماموں مقابلے کے اندر آ گئے۔ ادھر سے عتبہ آیا اور اس کے مقابلے کے اندر ابو، یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ بدر فتح ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن مدینہ منورہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، تو عبد الرحمن کہنے لگا ابو جان ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا بولو کیا بات ہے؟ تو عبد الرحمن فرمانے لگے کہ ابو جان بدر والے دن آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر تمہیں چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمانی غیرت والا جواب دیا اور فرمانے لگے عبد الرحمن اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو اور بات ہے، اگر بدر والے دن تو میری تلوار کی زد کے اندر آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ خدا کے دین کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کی ایسے مختصر سی ایک جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔